جب زمین اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں تھی، پہاڑ نئے بنے تھے، سمندر شور مچا رہے تھے اور فضا میں زندگی کے آثار ابھی پوری طرح نمایاں نہیں ہوئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو آگ کے شعلے سے تھی، مگر اس کے اندر شعور، ارادہ اور حرکت موجود تھی۔ یہ تھی جنات، زمین کی پہلی ذی شعور قوم۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے داغتی ہوئی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 15۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ آگ کی تپش نے انہیں تیز فہم، چالاک اور نادیدہ بنا دیا۔ ان کے جسم مادی تھے مگر لطیف تھے، اس لیے وہ زمین کی فضا، سمندر اور ہوا ہر جگہ گردش کر سکتے تھے۔ انسان مٹی سے اور جن آگ سے پیدا ہوئے، دونوں میں ایک بنیادی فرق رکھا گیا۔ انسان کے اندر سکون اور ٹھہراؤ اور جن کے اندر تیزی اور اضطراب۔ یہی اضطراب آگے چل کر ان کی آزمائش کا سبب بنا۔ قدیم مفسرین جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری اور مجاہد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جنات کو خلافت دی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ زمین کو سنوارو، عدل قائم کرو اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زمین کو علم اور عمل سے معمور کرو۔ شروع میں جنات نے اپنے رب کے احکامات پر عمل کیا۔ ان میں نیک، عابد اور عالم جن موجود تھے۔ ان کی بستیاں سمندروں کے کنارے، پہاڑوں کے دامن میں اور آسمان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ زمین پر پرسکون نظام قائم تھا، مگر جب طاقت بڑھنے لگی، جب گروہ قبیلے بننے لگے، جب ایک قوم نے دوسرے پر برتری جتانا شروع کی، تو وہی ہوا جو ہر دور میں طاقت کے نشے سے ہوتا ہے، یعنی فساد جنم لینے لگا۔ مفسرین کی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے اندر بھی انسانوں کی طرح خواہش، حسد اور تکبر موجود تھا۔ جب کچھ طاقتور جن قبائل نے زمین کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا تو کمزوروں کی فریاد آسمانوں تک جا پہنچی۔ ابلیس جو اس وقت عبادت گزاروں میں ممتاز تھا، ان فتنوں کے خاتمے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور زمین کے بگڑے ہوئے جنوں کو نصیحت کرتا۔ اسی بنا پر اس کو فرشتوں کے قریب کر دیا گیا۔ مگر زمین پر بغاوت بڑھتی گئی، جنات نے جنگوں اور خون ریزی شروع کی، پہاڑ لرز اٹھے، دریا سرخ ہو گئے اور زمین پر پہلی بار خون بہنے کی تاریخ لکھی گئی۔ یہی وہ پس منظر تھا جب فرشتوں نے سوال کیا، کیا تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ فرشتے تو معصوم ہیں، ان سے نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا سوال تعجب اور علم کے طلب کے لیے تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ زمین پر جنات جیسی آزاد مخلوق جب طاقتور بنی تو اس نے فساد کیا، لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ یا رب، جب آزادی فساد میں بدل جاتی ہے تو کیا ایک نئی مخلوق بھی وہی راستہ اختیار نہ کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو علم اور نور ہدایت کے ساتھ جیے گی، جس کے اندر صرف ارادہ نہیں بلکہ وحی کی رہنمائی بھی ہوگی۔ یہی آنے والا انسان تھا۔ یہ بغاوت محض اقتدار کی نہیں تھی بلکہ توحید سے انحراف تھی۔ باغی جنوں نے اپنے سرداروں کی عبادت شروع کر دی، ان کے لیے قربانیاں دینے لگے۔ نیکی اور بدی کا فرق مٹ گیا۔ فرشتے جب اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تو زمین سے فریاد کی صدائیں بلند ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی زمین کو پاک کروں گا اور اس پر نئے امتحان کی تیاری کروں گا۔ یہ اعلان دراصل جنات کی خلافت کے اختتام کی علامت تھا۔ جنات کے دور کا اختتام ایک بڑے فتنے کے ساتھ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض جنات نے اپنے علم اور طاقت سے عجیب ایجادات کی جو آج کے انسان کے لیے حیران کن لگتی ہیں۔ وہ آسمان کے کناروں تک چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ستاروں کی چمک سے قوت حاصل کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور اپنی توانائی کو الوہیت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ابلیس کی آزمائش شروع ہوئی۔ وہ عبادت گزار تھا مگر دل میں برتری چھپی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ ایک نئی مخلوق بنانے والا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا، یہ زمین تو میری قوم کی تھی، پھر ایک نئی مخلوق کیوں؟ یہ خیال بعد میں حسد اور انکار میں بدل گیا۔ فرشتے زمین پر ہونے والی بغاوت کے گواہ بن چکے تھے۔ انہوں نے جنات کی خون ریزی دیکھی اور وہ جانتے تھے کہ آزادی بغیر ہدایت کی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سوال کیا، مگر اللہ نے انہیں بتایا، میں انسان کو علم دوں گا جو اس کو توازن عطا کرے گا۔ وہ محض خواہشات کا غلام نہیں ہوگا بلکہ شعور اخلاق کا حامل ہوگا۔ یوں زمین کے اگلے خلیفہ کا فیصلہ ہوا اور جنات کا دور انجام کو پہنچا۔ زمین پر جنات کا اقتدار اب بگاڑ میں بدل چکا تھا۔ عدل کے بجائے ظلم، عبادت کے بجائے غرور اور علم کے بجائے جادو اور تکبر پھیل گیا تھا۔ پہاڑوں پر ان کے قلعے، سمندروں میں ان کے دیوتا اور آسمان کے قریب ان کی عبادت گاہیں اب فتنے کے مراکز بن چکی تھیں۔ زمین کی فضا آہوں اور چیخوں سے بھر گئی تھی۔ فرشتے جو نور کے پیکر اور فرما بردار تھے، اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے
اے ہمارے رب، تیری زمین تیرے ذکر سے خالی ہو چکی ہے۔ وہ مخلوق جسے تو نے اختیار دیا، اس نے فساد کو اپنا قانون بنا لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر بھیجا، جس کی قیادت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کر رہے تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب پہلی بار آسمان سے فوجیں اتری، لیکن انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے خلاف۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنگ کئی ہزار سال جاری رہی، زمین لرزتی رہی، سمندر ابلتے رہے اور آگ کے شعلے آسمان تک پہنچتے رہے۔ باغی جنات پہاڑوں اور غاروں میں چھپ گئے، کچھ سمندروں میں فرار ہو گئے اور کچھ وہی مٹ گئے جہاں کبھی ان کے محلات ہیں۔ یہ تھی پہلی جنگ عدل، جہاں آسمان نے زمین کی بغاوت کو مٹا دیا۔ اس جنگ کے دوران ایک جن تھا جو عبادت میں ممتاز اور علم میں مشہور تھا، ابلیس۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا، عبادت میں ان کے ساتھ شریک ہوتا اور اپنے زہد کی وجہ سے آسمانی مقام پا چکا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ زمین سے بغاوت کو ختم کرو اور اپنے ساتھیوں کو عدل کی طرف بلاؤ۔ اس نے اپنے قبیلے کے نیک جنات کو جمع کیا اور کچھ عرصہ زمین پر امن قائم کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے دل میں ایک فخر پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ وہی سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ زمین اب دوبارہ ساکت تھی، نہ شور، نہ فتنہ، نہ بغاوت۔ فرشتے اللہ کے سامنے شکر گزار ہوئے کہ زمین پاک ہو گئی، مگر اللہ نے فرمایا میں ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا جو علم سے پہچانی جائے گی اور ارادے سے آزمائی جائے گی۔ یہ اعلان دراصل انسان کی آمد کا پیش خیمہ تھا، یعنی جنات کا زوال دراصل انسان کی خلافت کی تمہید تھی۔ زمین اب نرم کی جا رہی تھی، ہوائیں معتدل، پانی میٹھا اور فضا کی زندگی کے لیے موضوع بن رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں نے اللہ کی حکمت کو سمجھنا شروع کیا کہ جنات کی بربادی در حقیقت اگلی نسل کی تربیت کا حصہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ابلیس وہی تھا جو زمین کی پرانی نسلوں کا گواہ بن چکا تھا۔ اسے اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا اور دل میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ اگر کسی کو خلافت کا حق ہے تو وہ میں ہوں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ نئی مخلوق مٹی سے بنائی جا رہی ہے تو اس نے حقارت سے کہا میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے، میں کیوں جھکوں اس کے آگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے موڑ لیا۔ ابلیس کا غرور اس کے تمام نیک اعمال کو جلا گیا اور وہ جو کبھی آسمان کے قریب تھا اب زمین کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ جنات کی تاریخ اور ابلیس کی بغاوت انسان کے لیے پہلا درس ہے کہ عبادت بغیر عاجزی کے خطرناک ہے۔ جنات نے طاقت کے نشے میں عدل کھو دیا اور ابلیس نے علم کے غرور میں بندگی کھو دی۔ فرشتوں کا لشکر واپس لوٹ گیا، زمین پر سکوت چھا گیا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز فرمایا، یعنی جنات کا باب بند نہیں ہوا بلکہ انہیں اب ایک پوشیدہ دنیا میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ آج بھی ہیں مگر پردے کے پیچھے۔ انسان کو اب ظاہر دنیا دی گئی اور کہا گیا دیکھو تم اپنی دنیا کو کس طرح سنوارتے ہو۔ یہی عدل اور اختیار کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہر دور میں زمین کا امتحان وہی رہا، طاقت، علم اور عبادت کے ساتھ توازن۔ جنات کی بغاوت نے ہمیں دکھایا کہ اللہ کی زمین علم کے بغیر عبادت سے نہیں بلکہ عاجزی اور انصاف سے سنورتی ہے۔ جو مخلوق عدل چھوڑ دیتی ہے وہ چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، اللہ کے حکم سے مٹا دی جاتی ہے۔ انسان آج بھی وہی مقام رکھتا ہے جو کبھی جنات کو ملا تھا، یعنی زمین کی امانت۔ مگر اگر وہ بھی غرور، ظلم یا خود پرستی میں ڈوب گیا تو تاریخ پھر دہرا دی جائے گی۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق دراصل عدل، علم اور بندگی کے توازن کی علامت ہے، اور ابلیس کی کہانی غرور اور حسد کے انجام کا ابدی سبق۔ اگر انسان زمین کو انصاف، علم اور محبت سے آباد کرے تو وہ جنت کا وارث بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ ظلم، غرور اور خود غرضی میں ڈوب جائے تو تاریخ دوبارہ خود کو دہرائے گی اور زمین ایک بار پھر اپنے رب کے حکم سے پاک کر دی جائے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔